اخلاق مصطفیٰ کی طرف چلتے ہیں تو عرض کر رہا تھا حضور کے اخلاق، ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم حضور کے اخلاق سیکھیں. حضور کے اخلاق کیا تھے، اخلاق کی شان کیا تھی. اچھا یہ حضور کے گھر کی بات میں پہلے آپ کو بتا دوں، پھر باہر کا تذکرہ اگر ٹائم رہا تو کرتے ہیں. گھر میں کیسے تھے حضور؟ ام المومنین اماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ایک دن میں نے میری کنیز سے کہا کہ کھانا آج میں نے بھی پکایا ہے حضور کے لیے اور ام المومنین حفصہ نے بھی پکایا ہے. کیونکہ حضور علیہ السلام کی 11 بیویاں تھیں اور ایک وقت میں 9 جمع تھی، یعنی 9 ایک ساتھ حیات تھی اور ٹوٹل بیویاں حضور کی کم و بیش 11 تھی بے اختلاف روایات. 11 بیویاں تھی اللہ کے رسول علیہ السلام کی، اور یہ بڑی چہیتی بیویاں تھی. ماں خدیجۃ الکبریٰ کے بعد حضرت حفصہ یہ فاروق اعظم کی بیٹی تھی، اور ام المومنین اماں عائشہ صدیقہ سیدنا صدیق اکبر کی بیٹی تھی. جیسے ان کے والد اور ان کے والد چہیتے تھے ویسے یہ دونوں بھی بڑی چہیتی تھی. دونوں نے کھانا بنایا تو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی کنیز سے فرمایا کہ دیکھو اگر اپنا کھانا تیار ہونے سے پہلے اگر حفصہ کے یہاں سے کھانا آتا ہے تو تم ہاتھ مار کے اس کا کھانا گرا دینا. میری مائیں اور بہنیں بھی یہاں موجود ہیں اور آپ بھی موجود ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کا بھی گھر برتن کے ٹکراؤ سے محفوظ نہیں. جہاں 2 برتن ہوں گے وہ برتن ٹکرائیں گے، اور یہ کوئی عیب کی بات بھی نہیں ہے. زندوں کی علامت ہے ٹکرانا. مردے کبھی آپس میں ٹکراتے نہیں ہیں، بیچارے سوتے پڑے رہتے ہیں قبرستان میں. زندگی کی علامت ہے ٹکراؤ. زندگی ہوگی تو ٹکراؤ بھی ہوگا. تو ام المومنین نے فرمایا کہ اگر حفصہ کا کھانا پہلے آتا ہے تو تم نے ہاتھ مار کے اس کو گرا دینا ہے. اب ایسے ہی ہوا، حضور علیہ السلام تھے ام المومنین عائشہ صدیقہ کے گھر میں اور حضرت حفصہ کے یہاں سے کھانا پہلے آ گیا. ان کی کنیز کھانا لے کر آئی تو یہ کنیز نے ہاتھ مارا، کھانا گرا دیا. گرم گرم کھانا زمین پہ گر گیا، برتن بھی ٹوٹ گیا. اب کنیز نے ام المومنین کے حکم پر کھانا گرایا، برتن ٹوٹ گیا. اس وقت حضور علیہ السلام کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ صرف تھوڑی دیر کے لیے قیاس کر لیں، اگر ہم اور آپ ہوتے تو انداز کیا ہوتا؟ اگر صرف گرم گرم چائے ہماری بیوی ہمارے ہاتھ میں دے رہی ہو اور ہلکا سا کپ ٹیڑھا ہو جائے، گرے نہیں چاہے صرف کپ ٹیڑھا ہو جائے اور دیکھ تو دکھتا نہیں کہ اندھی ہے کیا، یہ لہجہ ہوتا ہے. ہمارا لہجہ یہ ہوتا ہے اپنی عورتوں کے ساتھ. سب کے ساتھ شریف ہیں لیکن گھر کی عورتوں کے ساتھ ہمارا لہجہ بڑا خراب ہے. سالن میں نمک زیادہ ہونے پر بھی بیچاری مار کھاتی. کھانا کبھی لیٹ بنے، کھانا پکنے میں اگر تاخیر ہو جائے تو بھی بیچاری گالیاں سنتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ظلم جہالت کی بنیاد پر ہم اپنی عورتوں پہ جتنا کر رہے ہیں شاید ہی دنیا کی کوئی قوم کر رہی ہوگی. یہ ہماری قوم کا حال ہے. رحمت للعالمین کے امتی، ان کی زندگی پڑی ہی نہیں کہ انہوں نے اپنی بیویوں کے ساتھ سلوک کیا کیا. اور آج کل کے نوجوانوں کا تو تیور ہی بدلا ہوا ہے. چھوٹی عمر میں شادی ہو جاتی ہے تو ترم خاں سے کم اپنے آپ کو تو سمجھتے ہی نہیں ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بیوی کو مارنا پیٹنا گالیاں دینا اسی کا نام شوہر ہے. شوہر کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے بتایا بحیثیت شوہر زندگی گزار کر جب وہ کھانا ہاتھ سے گرا اور برتن ٹوٹ گیا تو تاریخ کی اوراق گواہ ہے، پشت زمین نے چشم فلک نے دیکھا کہ نبیوں کا وہ امام مسجد اقصی میں سارے نبی جس کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے تھے وہ اللہ کے رسول زمین پہ بیٹھ کر کھانا سمیٹ رہے تھے اور ام المومنین سے فرما رہے تھے مسکرا کر کہ تم نے غیرت کی وجہ سے اس کا برتن توڑوا دیا، اب تمہارے لیے ضروری ہے کہ نیا برتن منگا کر کے اس کے حوالے کر دو. لیکن ام المومنین کہتی حضور نے نہ مجھے اف کہا نہ میری کنیز کو اف کہا، بس کھانا سمیٹا اور سمیٹ کر کے بس اتنا فرمایا کہ تمہیں چاہیے کہ اس کا برتن جو توڑا ہے تو تم نیا برتن منگا کر اس کے حوالے کر دو، یہ اس کا حق ہے. یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی گھریلو زندگی تھی. ام المومنین فرماتی ہیں حضور علیہ السلام ہمارے ساتھ ایسے رہتے تھے کہ وہ مل جل کر گھر میں ہمارے ساتھ ہمارے کاموں میں ہاتھ بٹاتے تھے. اللہ کے رسول علیہ السلام ہمارے کاموں میں ہاتھ بٹاتے تھے. اللہ اکبر.